السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سوم کلمہ تمجید یا تیسرا کلمہ تمجید مکمل تجوید کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے تجوید کے رولز ہم سمجھیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اب ہم اس کے تجوید کے رولز کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا حصہ جو سب سے پہلا لفظ اس میں بنتا ہے وہ ہے سبحان اللہ، سین سیدھا پیش با ساکن سب، با حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان کو قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی کچھ ہلا کے یا جنبش دے کے پڑھا جاتا ہے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ کو ساکن قلقلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس مخرج سے یہ ادا کیے جاتے ہیں اسی سے جا کے آواز دوبارہ ٹکرائے۔ جیسے گیند ہم دیوار پہ پھینکتے ہیں زور سے تو وہ واپس پلٹ کر ہماری طرف ہی آتی ہے، اسی طرح اس کی آواز بھی دوبارہ وہیں پر ٹکرائے۔ با چونکہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے تو یہ آپ کے ہونٹ دو بار ٹکرائیں گے تو یہ آواز دو بار آئے گی، یعنی صب۔ ایک دفعہ پڑھیں گے صب تو یہ قلقلہ نہیں ہوگا۔ آپ نے پڑھنا ہے صب، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو الف کے برابر کھینچ کے یا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہا کے تلفظ کا بھی خیال کرنا ہے کہ یہ حلق سے ادا ہوتا ہے تو اس کو حلق سے ہی ادا کرنا ہے، دوسرے ہاتھ سے اس کو نہیں ملانا۔ صب ہا، یہاں پر یہ بار بار ٹرم یا یہ بات دہرائی جائے گی اس ویڈیو میں کہ دو الف، ایک الف، 5 الف، تو اس کو یہ ایک طرح کا ایک سکیل ہے، ایک پیمانہ ہے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس کو ہم نے کتنا لمبا کر کے یا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہ ایک چیز سمجھانے کے لیے یہ بات تجوید کے اسٹوڈنٹس کو بتائی جاتی ہے کہ کس کو کتنا لمبا کر سکتے ہیں۔ نون پڑی زبر لام ساکن نل، سبحانل، لام کھڑی زبر لا، سبحان اللہ، ہا پڑی زیر ہی، سبحان اللہ۔ آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا کہ ہم نے جب لام پہ شد تھا اللہ والے لام پر، اس لیے ہم نے پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے یا جوڑ کر پڑھا۔ شد والا حرف ہمیشہ دو بار پڑھا جاتا ہے، پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر یا جوڑ کر دوسری بار اپنے اوپر جو بھی حرکات ہوں، چاہے پڑی حرکات ہوں چاہے کھڑی حرکات ہوں یا تنوین ہو اس کے ساتھ۔ یہاں پر کھڑی حرکات میں سے کھڑی زبر ہے جس کو دو الف کے برابر لمبا کر کے یا کھینچ کے پڑھیں گے، مگر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جب اللہ والے حرف کو ہم نے موٹا پڑھا ہے۔ کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ پچھلے والے حرف پہ یعنی نون پر زبر تھی۔ اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ والا لام آئے اس سے پچھلے والے حرف کو ہم ضرور دیکھتے ہیں۔ پچھلے والے حرف پہ اگر پیش یا زبر ہو تو اس کو موٹا یعنی پر کر کے پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے اپنی آواز کو ایک دم بھاری کر دیا، موٹا کر دیا نہیں۔ اگر زیر ہو تو پھر ہم اس کو نارمل آواز میں یا باریک کہتے ہیں اس کو، باریک پڑھا جاتا ہے، یعنی آپ کی جو نارمل آواز ہوتی ہے جس میں آپ تلاوت کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اسی میں پڑھیں گے۔ واو پڑی زبر لام ساکن ول، ہا پڑی زبر میم ساکن ہم، والحم، دال سیدھا پیش دو، والحمد، لام پڑی زیر لام ساکن لل، والحمد لل، لام کھڑی زبر لا، والحمد للہ، ہا پڑی زیر ہی، والحمد للہ، یہاں پر بھی لام کے اوپر
کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو لمبا کیا، کھینچ کے پڑھا 2 الف کے برابر، مگر ہم نے اس کو موٹا نہیں پڑھا، پر نہیں کیا، کیونکہ جو پچھلا حرف تھا جو اس کے ساتھ لام، جو اللہ والا لام تھا، اس کے ساتھ پچھلا حرف جو تھا وہ اس پہ زیر آئی تھی، اس لام پر زہر آ رہی تھی، اس لیے ہم نے اس کو موٹا نہیں کیا۔ والحمد للہ، ہا کے تلفظ کا خیال کرنا ہے کہ یہ حلق سے ادا ہو۔ اگلا حصہ یا اگلا لفظ اس میں پڑھتے ہیں۔ واو پڑی زبر وا، لام پڑی زبر الف، مد لا، ولا، یہاں پر بھی اکثر لوگ ولا بس پڑھ دیتے ہیں، جبکہ یہ ویسے بھی زبر ہے اور آگے الف ہے تو 1 الف کے برابر لمبا ہوتا ہے تجوید کے رول سے، حروف مدہ کے رول سے، مگر یہاں پر اس پہ مد بھی آ رہی ہے، مد والا حرف 5 الف کے برابر لمبا ہوتا ہے، تو اس کو آپ لمبا کر کے یا کھینچ کے پڑھیں گے۔ ولا، حمزہ پڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، الا، ہا پڑی زبر ہا، ولا الہ، یہاں پر 2 الف کے برابر لام کو لمبا کریں گے۔ ایک بات اگر آپ نے نوٹ کی ہو یا آپ اگر نیو ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی تجوید میں، یا سوچیں گے کہ اس کو ہم نے الف پڑھا ہے اور اس کو ہم نے حمزہ پڑھ دیے۔ الف اگر خالی ہو یعنی اس کے اوپر کوئی حرکات میں سے حرکت نہ ہو یا جزم نہ ہو تو اس کو ہم الف پڑھتے ہیں، مگر اگر ان پہ حرکات یعنی زبر زیر پیش، کھڑی حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر الٹا پیش یا جزم ہو تو پھر ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں، پھر وہ الف نہیں رہتے، اس لیے ہم نے اس کو حمزہ بولا، اس کو ہم نے الف بولا، کیونکہ الف خالی تھا، صرف مد تھی جو اس کو لمبا کر رہی تھی۔ یہاں پھر ہم نے حمزہ پڑی زیر ای، حمزہ پڑی زیر لام ساکن ال، لام پڑی زبر لام ساکن لل، ال لل، لام کھڑی زبر لا، ال للہ، ہا سیدھا پیش ہو، ال للہ، یہاں پر پھر ہم نے اس کو موٹا یا پر پڑھا، وجہ اس کی پچھلے والا لام پر زبر تھی، اس لیے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا۔ واو پڑی زبر لام ساکن ول، لام کھڑی زبر لا، واللہ، ہا سیدھا پیش ہو، واللہ، یہ وہی ہم نے لمبا کیا، موٹا بھی کیا، وجہ اس کی پچھلے والا حرف پر زبر تھی، اس لیے ہم نے واللہ، حمزہ پڑی زبر کاف ساکن اق، با پڑی زبر با، اکبر، را سیدھا پیش رو، اکبرو، لفظ لکھا میں جو جا رہا ہے وہ ہے اکبرو، مگر ہم پڑھتے ہیں اس کو وقف کی وجہ سے، کیونکہ آگے تو آ رہا ہے، وقف کی علامت ہے، یعنی ہم ادھر وقف کر سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں، سانس لیں گے تو وقف آٹومیٹیکلی ہو جائے گا، پھر اس کے لیے صرف ایسے نہیں کہ سانس لے لیے وقف ہو گیا، اس کے لیے آپ نے وقف کے رولز لگانے ہیں۔ وقف کے رولز میں بہت سے رولز ہیں، مگر یہاں پر اس لفظ کے حساب سے ہم نے یہ کرنا ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے۔ آخری حرف کو ساکن کرنے کا مقصد یا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرف پڑھا جاتا ہے، یعنی را پڑھی جائے گی، مگر پیش اس کے اوپر جو حرکات ہیں وہ نہیں پڑھی جائیں گی۔ اکبرو نہیں پڑھا جائے گا، اکبر، واللہ اکبر، را پر پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کے وقت میں بھی آواز کو تھوڑا سا موٹا یا پر ہی رکھنا ہے۔ واو پڑی زبر وا، لام پڑی زبر الف لا، ولا، 1 الف کے برابر یہ لا بھی لمبا ہوتا ہے کیونکہ حروف مدہ کے روح سے زبر ہو اور آگے الف آ جائے تو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں یا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ہا پڑی زبر واو ساکن حو، ولا حو، لام پڑی زبر لا، ولا حول، یہاں پر حروف لین کا رول استعمال ہوگا کہ ہا ہے زبر اور آگے واو ساکن،
تو اس کو لمبا بالکل بھی نہیں کرنا، اس کو سافٹ یا نرم سا پڑھا جاتا ہے۔ وَلَا حَوْلَ، واو پڑی زبر وا، لام پڑی زبر الف لا، وَلَا قوف سیدھا پیش واو ساکن قو، یہ جو قوف ہے اس کو موٹا اور اوپر پڑھا جاتا ہے، جو نقطوں والا قوف ہوتا ہے۔ واو پڑی زبر وا، قو وا، تا پڑی زبر تا، قواتا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ۔ حمزہ پڑی زیر لام ساکن ال، لام پڑی زبر الف لا، الا، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ زبر ہے اور آگے الف آ رہا ہے۔ با پڑی زیر لام ساکن بل، لام کھڑی زبر لا، باللہ، یہاں پر ہم نے اس کو موٹا یا پر نہیں کیا لام کو، اللہ کے لام کو، کیونکہ پچھلے حرف با کے نیچے زیر تھی۔ الا باللہ، ہا پڑی زیر لام ساکن ہل، الا باللہ، عین پڑی زبر ع، الا باللہ الع، عین کے تلفظ کو سمجھنا ہے کہ یہ آ سے نہ ملے، یعنی حلق سے، یا داؤ عین وسط حلق یعنی آدھے یا درمیانی حلق سے پڑھا جاتا ہے، منہ سے ادا نہیں ہوتا۔ لام پڑی زیر یا ساکن لش، یا پہ شد ہو تو ش کی آواز آتی ہے، الش، یا پڑی زیر لام ساکن جل، الا باللہ العلی الجل، عین پڑی زبر ع، الا باللہ العلی الع، ضاد پڑی زیر یا ساکن زوی، یہ بھی حروف مدہ کے رول سے ایک الف کے برابر لمبا کر کے یا کھینچ کے پڑھیں گے کہ جب زیر ہو اور آگے یا ساکن آ رہی ہو تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا یا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ الا باللہ العلی العظیم، میم پڑی زیر می، الا باللہ العلی العظیم، یہ میم پڑی زیر می تھی مگر ہم نے پھر وہی آگے وقف کیا ہے، سانس لیا ہے، تو پھر ہم نے ادھر بھی وہی رول لگانا ہے کہ آخری حرف پہ ساکن کر دینا ہے۔ ساکن کا مطلب میم پڑھی جائے گی مگر اس کے نیچے جو حرکات میں سے زیر ہے اس کو ادا نہیں کریں گے۔ بہت کوشش کی کہ بہت اچھے سے سمجھایا جائے، وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ کچھ ٹرمز بہت آسان کر کے سمجھائیں مگر اگر پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو باقی بھی آپ ویڈیوز کو دیکھتے رہیں تو آپ کو وہ سمجھ میں آ جائیں گی، کیونکہ بہت سی ٹرمز جو ہیں بار بار اس میں ادا کی جاتی ہیں، ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، رولز سمجھائے جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔